حي على الفلاح. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى كما وردوا في سورة النحل: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر رجل الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون إلى آخر الآية. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما ربنا زدنا علما وفهما والحقنا بالصالحين آمین یا رب العالمین. سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلسلہ وار درس قرآن حکیم کے سلسلہ میں آپ کے سامنے آج سورہ نحل کا 6واں رکوع زیر مطالعہ ہے. سورہ نحل جو ہے یہ قرآن حکیم کی بڑی خوبصورت صورت ہے. اس میں بہت سارے سائنٹیفک فینومیننز کا ذکر ہوا ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں اس میں بیان کی گئی ہیں. یہ مکہ کے آخری دور کی نازل شدہ صورتوں میں سے ایک صورت ہے، جبکہ مسلمانوں کے اوپر پرسیکیوشن کا سکنجہ جو ہے بہت مضبوط سے کسا تھا، اور مسلمان جو ہیں اس قدر بے تاب ہو گئے تھے کہ آپ وہ سرزمین کے لیے بہتر رہنا وہاں ان کے لیے نہیں تھا. طرح طرح مصائب پیش آئے، مشکلات پیش آئی، ہجرت کا ماحول بنا، اور بہرحال اس کے بعد ایک نئی زندگی عطا ہوئی. اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں سمجھانے کی بات کی ہے، اس سے پہلے بہت سارے مکذبین کی بات کی ہے، جو منکرین حق ہیں ان کی بات کی ہے، ان کے بارے میں باتیں واضح کی ہیں، اور مومنین کے بارے میں جن نے اللہ تعالیٰ کے لیے ہجرتیں کی، اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، اس کو قائم کرنے کے لیے، اس کو اس پیغام امن کو پھیلانے کے لیے جو جتنا جان جوخم میں ڈالنے کا کام کیا، ان کی تعریف فرمائی. اور اس کے بعد اس میں ان سے بھی جو اس سے پہلے لوگ ہیں ان کی باتیں بھی کی گئی کہ ان سے بھی پوچھے آپ کہ پیغمبروں کا فرض منصفی کیا ہوتا ہے، وہ کیوں آتے ہیں، قرآن کا مقصد وجود کیوں ہے، مقصد نزول اس کا کیا ہے، جو کس غرض غائب سے نازل کیا گیا ہے. اس کے بعد یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جو حکمرانی ہے وہ صرف زمین پہ نہیں ہے بلکہ پوری کائنات میں ہے. پوری کائنات اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے. تو اگر مانتے نہیں ہیں تو انسان میں سے بعض لوگ نہیں مانتے، انسانوں میں سے اور جنوں میں سے کچھ لوگ نافرمان ہیں، تو وہ بھی اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو آزادی دی ہے، اس آزادی کا غلط فائدہ اٹھا کے وہ اللہ کے ساتھ تکبر کرتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑی خوبصورت انداز سے، خوبصورت پیرائی سے اس میں فرمایا ہے. پہلی بات، والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، جن لوگوں نے ہجرت کی اس کے بعد کہ ان پہ ظلم کیا گیا، ان کو پرسیکیوٹ کیا گیا، ان پہ مصائب و مظالم کے پہاڑ توڑے گئے، ان کو
صحبتوں میں مبتلا کر دیا گیا، ان کے لیے کافی حیات تنگ کر دیا گیا، ان کے لیے ہر قسم کی بلاکیڈ، کوئی بزنس ان کے ساتھ نہیں، سوشل بائیکاٹ کیا گیا جن لوگوں کے ساتھ، جن لوگوں کو ایک دوسرے تیسرے درجے کا شہری بنا دیا گیا اور سوتیلا سلوک کیا گیا، جن لوگوں نے اللہ کے دین کی خاطر کے لیے، دین کی آبیاری کے لیے اپنے وطن کو چھوڑا. لا نبوئنہم فی الدنیا حسنہ، اللہ فرماتے ہیں ان کو ہم ضرور ضرور دنیا میں عزت دیں گے، حسنت دیں گے. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةُ اکبر، اور جو آخرت کا اجر ہوگا وہ اس سے بڑا ہوگا. اس سے مراد جو پہلی ہجرت کی طرف اشارہ ہے جو ہجرت حبشہ ہوئی. ہجرت حبشہ جو ہے وہ تب ہوئی مکہ کے آخری دور میں جب مسلمانوں کا کافی حیات بہت تنگ ہو گیا، اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی لیڈرشپ میں پہلی ہجرت ہوئی ابیسینیا. حبشہ پہلا نام اس کا تھا جو ایتھوپیا میں ہے یعنی ساؤتھ افریقہ میں. اور اس کے بعد 2 ہجرتیں ہوئی حبشہ میں. جب حبشہ میں وہ چلے گئے اس میں جو ساتھی تھے تقریباً 80 لوگ تھے، جن میں حضرت رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھی، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی بھی صحابی تھے جنہیں وہاں نجاشی کے دربار میں بڑی بہترین تقریر کی اور ان کو توحید کا پیغام دیا. پھر اس کے بعد جو ہے دوسری ہجرت ہوئی، ہجرت حبشہ ہی ہوئی وہ بھی، جبکہ لوگوں کو بتایا گیا کہ آپ امن ہو گیا مکہ میں تو آپ واپس آئیے. جب واپس آئے لیکن وہ حالات ویسے ہی تھے تو واپس وہ حبشہ چلے گئی. پھر تیسری ہجرت کا حکم جو ہے جو بعد میں آئے پھر مدینہ الہجرت کی، مدینہ کی طرف جو ہجرت ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی. اور جب مدینہ میں ہجرت ہوتی ہے تو وہاں پہ پھر ایک استحکام ملتا ہے، عزت ملتی ہے، اور پھر سلسلہ ایسا شروع ہو جاتا ہے کہ اسلام کا عروج پھر مدینہ سے شروع ہوا ہے. یعنی مدینہ جو ہے پھر بیس بنی ہے، ایک گراؤنڈ تیار ہوا ہے، ایک بفر زون تیار ہوا ہے اس پوری دنیا پہ حکمرانی کے لیے، اسلام کے پیغام کو عام کرنے کے لیے ایک بہترین پلیٹ فارم مدینہ کی شکل میں سامنے آئے. اور آخرت میں اس کے بارے میں اور بھی اجر رہے گا، اور بھی اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اس میں اور اضافہ کریں گے. امام قرطبی رحمہ اللہ نے ایک بہترین بات فرمائی ہے کہ اصل میں ہجرتیں جو ہے 2 قسم کی ہوتی ہیں. ایک تو وہ کہ انسان جو ہے اپنی جان کو بچانے کے لیے کسی جگہ سے بھاگ جاتا ہے، بھاگنے اور بچنے کے لیے انسان چلا جاتا ہے کہیں سے. اور دوسری بات یہ کہ انسان کسی چیز کی طلب میں ہجرت کرتا ہے، طلب و جستجو میں ہجرت کرتا ہے. جو پہلی قسم میں یہ فرماتے ہیں کہ ایک انسان دارالحرب میں ہے، ایک ایسی جگہ پہ ہے جہاں پہ اسلام پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہے، ہر وقت جنگ و جدل رہتا ہے، تو بہتر ہے وہ دارالامر میں ہجرت کرے، وہاں بیٹھے اور اپنا کام کرے، اپنے دین کی ترویج کرے، آرام سے وہاں بیٹھے. دوسری وہ ہجرت ہے جو دارالبدت ہے، جہاں بدت ہو، جہاں سلف صالحین پہ شب ستم کیا جا رہا ہو، جہاں پہ اسلام کے اصولوں پہ عمل نہ کیا جا رہا ہو، تو انسان کو اجازت ہے کہ وہ کسی دوسری جگہ جائے اور وہاں پہ اسلام کے احکام حرمین کی حفاظت بھی کرے، ان پہ عمل بھی کرے. تیسری وہ ہجرت ہے کہ اگر کسی جگہ پہ کہیں حرام کا غلبہ زیادہ ہو، حرام جو ہے وہاں عام ہو، تو انسان کو یہ فرض بنتا ہے، حق پہنچتا ہے کہ وہ ایسی جگہ جائے جہاں وہ حلال کسب کر سکے، جہاں وہ حلال کما سکے، حلال کھا سکے، حلال طریقوں پہ عمل کر سکے، وہ ہجرت کر سکتا ہے. اور چوتھی بات، اگر کسی کو جسمانی اذیت کا خطرہ ہو، جان کا خطرہ ہو، وہ بھی ہجرت کر سکتا ہے، وہ بھی اس دارالامن میں جا سکتا ہے. اس کی پہلی مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی، شام سے، عراق سے شام کی طرف جو ہجرت کی انہوں نے، وہ بھی جو نمارید آئی، وہ انہوں نے جو پرسیکیوشن کا جو سلسلہ سٹارٹ کیا تھا. اور دوسری ہجرت جو کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے مدین کی طرف، جب میں قتل کا الزام لگا، اپنی جان کو بچانے کے لیے دارالامن میں چلے گئے، مدین چلے گئے، اس کے بعد واپس آ گئے. بہرحال الگ وہ معاملہ ہے. اور پانچویں یہ چیز ہے کہ اگر انسان کوئی آب و ہوا ٹھیک نہیں آ رہی، اگر آب و ہوا میں کوئی بیماری پھیلی ہوئی ہے، تو بیماری سے بچنے کے لیے وہ ہجرت کر سکتا ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
بہت سارے چرواہے جو مکہ میں تھے ان کو کہا کہ آپ جو مدھر کا جنگل ہے آپ وہاں چلے جائیے تاکہ آپ کی جو یہ پرابلم ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی. اور اس طرح سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اپنا جو دارالخلافہ ہے وہ اردن سے آپ کسی سطح مرتفع پہ لے جائیں تاکہ جو بیماری پھیلی ہے تو اس سے آپ کو نجات ملے گی. اور اس کے بعد یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر کسی جگہ پہ کوئی طاعون یا کوئی ایسی مہلک بیماری ہو موت بیماری ہو تو وہاں سے ہجرت نہ کریں بلکہ وہیں بیٹھے. اور اس کے علاوہ جو ہے چھٹی ہجرت یہ ہے کہ اگر انسان کو مال کا خطرہ ہے جو حلال مال کے پاس ہے ڈاکو خطرہ ہے چوری خطرہ ہے تو وہاں سے منتقل کر سکتا ہے. یہ وہ ہجرتیں ہیں جو انسان کو بھاگنے کے لیے بچنے کے لیے انسان کرتا ہے. اور دوسری وہ ہجرت ہے جس کو ہم طلب و جستجو کہتے ہیں کہ پہلے انسان دنیا کی سفر کرے سیاحت کرے دو چیزوں کو دیکھے ان قوموں کو دیکھے ان قوموں کے کھنڈرات کو دیکھے جو نشان عبرت ہیں. اللہ نے فرمایا فلم یسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین آپ کیوں نہیں اس زمین پہ گھومتے پھرتے تاکہ آپ دیکھتے کہ مکذبین کا کیا حال ہو گیا. اور دوسری سفر یہ سفر حجاز سفر حج انسان حج استاد کے مطابق شرائط کے ساتھ سفر حج بھی کرے یہ بھی سفر ہے انسان کر سکتا ہے. جیسے طالب علم سفر کرتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے حصول علم کے لیے سفر کرنا بھی جائز ہے. اس کے بعد کسب حلال کے لیے معاشی کسب کے لیے انسان کر سکتا ہے. اس کے بعد تجارت سفر کر سکتا ہے انسان لیکن بہرحال وہ عزت کی وہ نوعیت نہیں ہوگی جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے ہے. حدیث پاک فرمایا گیا کہ ہجرت تو بہت ساری ہجرتیں ہیں ما یہاجر الی اللہ ورسولہ فیہاجر الی اللہ ورسولہ جو ہجرت کرے اللہ کی طرف اس کی ہجرت اللہ کی طرف ہی ہوتی ہے. اور دنیا کمانے کے لیے ہجرت کرے جس کا مقصود اللہ کو راضی کرنا نہیں ہے تو اس کو دنیا کی ملے گی. اور وہ جو کوئی انسان عورت کے لیے نکاح کرنے کے لیے چلا جائے اس کی وہ ہجرت ہو جائے گی. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے کے لیے اور محض اللہ تعالیٰ کے لیے ہجرت کا الگ ہی مزہ ہے. اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگ جو ہیں ان لوگوں کو ہم دنیا میں حسنت دیں گے. اور جب مدینہ میں ہجرت ہوئی تو مدینہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو اس طرح سے اسٹیبلش کیا کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنے کسی مہاجر بھائی کو وہاں کوئی تحفہ دیتے تھے تحائف دیتے تھے تو وہ کہہ رہے تھے یہ وہ چیز ہے ذالک وعدک اللہ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے پورا کیا اور آخر میں آپ کو اور اجر دیا جائے گا. مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی بڑی قدر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اصل میں اس انسان کے اندر ریئلٹی کتنی ہے اس کے اندر کوئی اور حب تو نہیں ہے کوئی اور چاہت تو نہیں ہے. کیا قرآن پڑھنے سے انسان کی زندگی میں کوئی ہجرت ہوتی ہے؟ ہجرت کا معنی کیا ہے؟ ہجرت کا معنی تو ایک تو یہ فزیکل ہجرت ہے دوسری یہ کہ ہمارے عادات ہمارے اطوار ہمارے لائف سٹائل میں کیا کوئی چینجنگ آ رہی ہے. کیا اللہ تعالیٰ کے لیے ہم اپنے لائف سٹائل کو چھوڑ رہے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کے لیے ہم اپنے جو ہمارے اعمال بد ہیں کیا ہم ان کو چھوڑ رہے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کے لیے ہم کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو؟ کیا ورنہ ہم دنیا کے جو رنگوں میں مجازوں میں ڈلے ہوئے ہیں دنیا کی رنگ للیوں میں دنیا کی چکا چون میں جو ہم پھنسے ہوئے ہیں کیا ہم نے ہجرت کی؟ کیا ہم نے اسلامی طریقہ زندگی اختیار کیا؟ کیا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم نے یہ دھندے چھوڑے؟ کیا کوئی بندہ جو کرپٹ ہے کیا وہ ہجرت کرتا ہے کہ وہ قصب حلال کرے؟ جو انسان کوئی سی شراب نوشی کی نشہ مبتلا ہے کیا وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس کو چھوڑتا ہے؟ کیا کوئی انسان کوئی بدکاری ملا اسے کیا وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کو چھوڑتا ہے؟ کیا انسان جو کسی گناہ مبتلا ہے کیا وہ محض اللہ کے رضا کے لیے کوئی چیز کو چھوڑتا ہے؟ اگر اس کو ہجرت کی سمجھ آ گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بات کو بڑی قدر کرے گا. موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو گرے تھے میرے یار کے انفال کے. جب انسان جو ہے انسان اللہ تعالیٰ کے موتیوں کی آنکھوں کی اتنی قدر کرتا ہے آنسوں کی اتنی قدر کرتا ہے کہ جو دل ٹوٹتا ہے اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے یا اللہ میں دوبارہ یہ کام نہیں کروں گا اللہ اس سے قدر کرتا ہوں. اللہ شکور حلیم اللہ بڑا شکور ہے بڑا قدردان ہے بڑا حکمت والا ہے وہ انسان کو کوئی چھوڑتا نہیں ہے. تو ہجرت کا یہ مفہوم ہمیں سمجھ آنا چاہیے. اور جو اللہ تعالیٰ کوئی چیز چھوڑے اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو اس کے بہترین اجر دے گا دنیا میں بھی فی الدنیا حسنہ
والاجر الاخرۃ اکبر، اور آخر کا اجر جو ہوگا وہ بہت بڑا ہوگا، بہت اکبر ہوگا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے، اور اس سے یہ نقطہ نکلتا ہے کہ آخرت کیوں ضروری ہے، آخرت بھی یقین کی ضروری ہے۔ اور جن لوگوں نے پرسیکیوشنز کھائی ہیں، جن لوگوں نے بہت بڑا مقابلہ کیا ہے باطل کے ساتھ، جن لوگوں نے اپنے تن من دھن کو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے لگایا ہے، اللہ تعالیٰ کو ایسے نہیں چھوڑے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نُحْيِي حیاتً طیبہ، ان لوگوں کو زندگی دوں گا، ایک بہترین زندگی دوں گا، اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہوگا، یعنی جنت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب کرے اور وہ ہجرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا ہم کرتے ہیں اپنے اعمال میں، اپنے اخلاق میں کوئی تبدیلی کرتے ہیں، اپنے رویوں میں تبدیلی کرتے ہیں؟ جب ہم اپنے رویوں میں تبدیلی کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ویسا ہی رہے گا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسروں کے ساتھ وعدہ کیا ہے جو اہل ایمان ہے۔ اس لیے شرط کیا ہے؟ لو کانوا یعملون، کیا یہ لوگ جانتے نہیں ہیں اس کے بارے میں؟ الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، ان لوگوں کی دو صفات ہیں، وہ صبر کرنے والے لوگ ہیں، اور وہ لوگ جو ہیں صبر کس چیز پہ کرتے ہیں کہ جو بھی حالات آئے، حالات کا بہانہ بنا کے وہ اپنے رویے میں تبدیلی اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ لوگ خوش ہو جائیں، بلکہ وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، اور اس چیز کو سنبھالنے کے لیے، اس چیز کو کرنے کے لیے ان کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اپنے رشتہ داریاں چھوڑنی پڑتی ہیں، اپنا گھر چھوڑنا پڑتا ہے، اپنا ملک چھوڑنا پڑتا ہے، اپنا وطن چھوڑنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو سوشلی آئسولیٹ کرنا لانا پڑتا ہے، سوشل جو انسان کا پلیٹ فارم ہے وہاں سے دستبردار ہونا پڑتا ہے، بہت بڑے مفاد چھوڑنے پڑتے ہیں، مالی مفاد چھوڑنے پڑتے ہیں، اپنی تجارتوں کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ بڑا مشکل ہے، بڑا جان جوخم کا کام ہے، صبر کرنا بڑا مشکل ہے۔ صبر جو ہے انسان کو بہت اونچا مقام ادا کرتا ہے، لیکن مشکل تو ہے۔ صبر جو ہے یہ بڑا کٹھن معاملہ ہے، یہ راہ کے سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پہ، قدم قدم پہ جو ہے صبر اور استقامت اور عزم و استقلال سے کام لینا ہے، صرف صبر کرنا ہے۔ آپ کا سب کچھ چلا جا رہا ہے، آپ کا مکان جل رہا ہے، آپ کی معیشت برباد ہو رہی ہے، آپ کا رشتہ داریاں ختم ہو رہی ہیں، آپ کا کوئی سوشل کوئی آپ کا سٹیٹس ختم ہو رہا ہے، آپ کو ہجرت کرنی پڑتی ہے، آپ کو اپنا رویہ چھوڑنا پڑتا ہے، ہجرت کرنی پڑتی ہے، اپنے لباس میں تبدیلی کرنی ہے، اپنے رویوں میں ہولیوں میں تبدیلی کرنی پڑتی ہے، اور اپنی جگہوں کی تبدیلی کرنی ہے۔ یہاں کتنا صبر آزما کام ہے۔ یہاں تو انسان اپنے کپڑے بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے کسی کی مرضی سے، اپنا مکان بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، اپنی گاڑی بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، اپنی کوئی چیز بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اپنی کوئی چوائس کی چیز بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، بلکہ انسان اڑتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے لیے سب کو چھوڑنا کتنا صبر کشا کام ہے، کتنا صبر چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ پہ توکل، اپنی مادی وسائل پہ کوئی توکل نہیں ہے۔ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے راستے پہ ہجرت کرنے کے لیے جا رہا ہے، اور سامان سفر کوئی بھی نہیں۔ توکل تو اللہ پہ ہے، انتہا درجے کا توکل۔ ایک تو صبر ہے کہ وہ اصحاب الاخدود کی طرح کہ بندہ آڑوں سے چیرا جائے، اس کو بٹھے میں ڈالا جائے، اس کو تندور میں ڈالا جائے، انسان صبر کرتا ہے، العہد کی صدائیں دیتا ہے، کیا یہ صبر نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تمہیں اصحاب اخدود کا معاملہ تمہیں یاد نہیں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو نجات نہیں دی جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ وفاداری کی، جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے اپنے جسموں کو چروایا، جیلوں اور جنگوں کی صحبتیں لی انہوں نے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ بہت صبر آزما کام ہے۔ ان ذالک من عزم الامور، یہ بڑے عزت ہمت والے لوگوں کا کام ہے، عام لوگ یہ نہیں کر سکتے ہیں، عام لوگ کی یہ ہمت نہیں ہے۔ خدا ملت را سروری داد، خدا تو ان لوگوں کو سروری دیتا ہے، عزت دیتا ہے کہ تقدیرش بدست خیش و من وسط، جو اپنی تقدیر کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں۔ باقوں میں سرو قارد ندارد کہ دہکانش برائے دیگران کش، اللہ تعالیٰ کو اس قوم سے کوئی سروکار نہیں ہے جس کے دہکان کسی اور کے لیے کھیتی کریں، اپنا ان کو کوئی خیال نہ ہو، جو اپنی تقدیر خود نہیں جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں کیا ہوا ہے؟ اٹھو اٹھو، میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرہ کے درے دیوار ہلا دو، جس کھیت سے دہکاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشے گندم کو جلا دو۔ سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ،
جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو. تو سلطان جمہور تو تمہیں کہتا ہے نقش کہن کو مٹا دو، لیکن اسلام کہتا ہے بھائی نقش کہن قرآن ہے، اس پہ اڑے رہو. آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا. منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں، یہ بہت منزل کٹھن ہے. قرآن کے اصولوں پہ جمے رہنا صبر آزما کام ہے، مشکل کام ہے. لوگ تو کہتے ہیں آج تو ماڈرنزم ہے، انسان کو تو الٹرا ماڈرن ہونا چاہیے، انسان کے خیالات میں تبدیلی ہونی چاہیے، انسان تو بڑا تھوڑا دلا بنتا جا رہا ہے، تو بڑا فنڈامنٹلسٹ ہوتا جا رہا ہے. ارے بھائی اصول جو ہیں وہ بدلتے نہیں ہیں. اگر سورج جو ہے یہ چمکنا بند کر دے تو دنیا تو ختم ہو جائے گی. سورج کا کام ہے جب تک اللہ چاہے چمکتا رہے گا، اللہ کا کام ہے، یہ اصول پہ قائم ہے، دنیا اصولوں پہ قائم ہے. اور محض ہوا کے جھونکے لیے اصولوں کو بدلا نہیں جاتا ہے. کیا اللہ تعالیٰ سے استقامت، صبر و استقامت کی بات، توکل اللہ پہ کہ دیکھیے اگر اتنی پرسیکیوشن ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا. ضرور وقتی طور انسان کو مشکلات آ سکتی ہیں، اللہ کبھی اپنے بندوں کو نہیں چھوڑتا ہے. اللہ پہ کامل یقین ہونا چاہیے، توکل ہونا چاہیے. توکل جو ہے یہ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تعالیٰ متوکلین کو پسند کرتے ہیں. اور صبر، اللہ تعالیٰ سے زیادہ صبر کوئی نہیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ پہ جب الزام لگاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کوئی بیٹا رکھا، اللہ فرماتے ہیں تمہیں کیا ہوا ہے؟ اتنا بڑا الزام اللہ پہ بیٹا. یتفطرن منہ الجبال، آپ کو پتا نہیں کہ یہ یتفطرن سما، کہ آسمان پھٹ جائے، یہ زمین جو ہے یہ دھس جائے، یہ پہاڑ جو ہے یہ ملیا میٹ ہو جائیں، تم اللہ تعالیٰ پہ الزام لگاتے ہو اور الٹے میں آپ کو عزت دیتا ہوں. یہ کتنا بڑا صبر ہے. مومن کے لیے اس میں بہت بڑی بات ہے کہ مومن کو الزام لگائیں، مومن کو کچھ بھی کریں، گالیاں دیں، جو مرضی وہ کریں، لیکن یہاں سے چپ رہیں. کفا ایدیکم، اپنے منہ سے کچھ نہ کہیں. کیوں؟ قرآن حکیم جو اللہ فرماتے ہیں علی خلق العظیم، آپ کو اللہ نے بڑے بڑے اخلاق پہ پیدا کیا ہے. تو مسلمان کو، مومن کے لیے اخلاق کا ہونا بہت ضروری ہے. الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، جو صبر کرتے ہیں، اللہ پہ توکل کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے دنیا میں بھی اجر ہے اور آخرت میں بھی اجر ہے. اللہ ہم لوگ میں شامل فرمائے. وما ارسلناک من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. دوسری بات جو یہ قریش اعتراض کر رہے تھے کہ یہ انسان ہمارے پاس کیوں آیا ہے، یہ ہمیں اب بتائے گا. اللہ تعالیٰ کی یہ شان تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو بھیجے اور وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتائے. اللہ فرماتے ہیں آوے تمہیں کیا ہوا ہے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جو اہل ذکر ہیں آپ ان سے پوچھیے. اہل ذکر سے مراد یہاں پہ یہود ہے، ان کے علماء ہیں. کیا آپ ان سے پوچھیے جن کو یہ معلوم نہیں، جن کو معلوم ہے کہ واقع آج سے پہلے بھی رسول آئے ہیں، اور جن لوگوں نے ان کو نہیں مانا، جن لوگوں نے ان کی تکذیب کی، ان کا انجام کیا ہوا، اور جن لوگوں نے ان کو مانا اللہ تعالیٰ ان کو اونچا مقام عطا کیا. یسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر پتہ نہیں ہے تو ان سے پوچھے جو جاننے والے لوگ ہیں، اہل ذکر ہیں. اہل ذکر سے مراد یہاں یہی لیا گیا ہے. ابن عباس اور اس کے بعد عبد الرحمن رحمہ اللہ نے سب نے ان سے یہی مراد لیا ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہاں سے قرآن کا ایک اصول مرتب ہوتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں قرآن میں ہر مسئلے کا حل ہے. اگر ہمیں کوئی پوچھے گا ایٹم کے بارے میں تو کوئی ذکر ہی نہیں قرآن میں، باقی علوم کے بارے میں تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے، باقی جو فینامنل ہو رہے ہیں فزیکل فینامنل کوئی ذکر ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اصول دیا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. جو جس فیلڈ میں ایکسپرٹ ہے اس سے پوچھے، اسے معاملے کے حل کرا دیجئے. قرآن تو پوری قیامت تک کے لیے ہے، ہر انسان کو اپنے اپنے فیلڈ میں ایکسپرٹائز ہے، تو ان سے پوچھے جو وہ چیز جانتے ہیں، جو ان فینامن کو جانتے ہیں. اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں معلوم نہیں ہے ان سے پوچھے. بلکہ اعتراض مت کیجئے، آپ رسول پہ اعتراض کر رہے ہیں، اور جن رسول نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا ان پہ بھی اعتراض کیے جا چکے ہیں، لیکن بہرحال وہ ڈٹے رہے، استقامت کے پہاڑ بنتے رہے، اور اس کے بعد وہ آگے بڑھے. وہ جو آئے بالبینات و بزبر، ان کے پاس بھی بینات ہیں، کتابیں، صحیفے لائے. جو پہلے پیغمبر تھے کتابیں لائی، ان نے لوگوں کو پیغام پیش کیا، کتابوں کے ذریعے سے لوگوں تک اس پیغام کو عام کیا. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نَزَّلَ اللَّهُ إِلَيْهِمْ
وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اب یہاں اشارہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ ہم نے آپ کی طرف اس ذکر کو نازل کیا. الذکر، یا ذکر سے مراد جو ہے قرآن حکیم ہے. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ واضح کریں لوگوں کے لیے، اس کی تفسیر کریں، لوگوں کو سمجھائیں، لوگوں تک بات پہنچا دیں. مَا نُزِّلَ عَلَيْهِمْ، اس میں کیا نازل کیا گیا ہے. وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ اس پہ غور و خوض کریں. یہاں سے ایک بات نکلتی ہے، جو منکرین حدیث ہیں، جو یہ کہتے ہیں قرآن ہمارے لیے کافی ہے، آپ صرف قرآن ہی کی ضرورت ہے، باقی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. ان کے لیے یہ آیت جو بہت ہی بہترین کوٹ ہے کہ نبی آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس لیے آئے ہیں تاکہ قرآن کی تفسیر سمجھائے لوگوں کو. قرآن جو ہے، قرآن کی زندگی کا ایک نمونہ ہو، ان کی زندگی قرآن ہو، تاکہ لوگ جو ہیں غور و فکر کریں. غور و فکر میں قرآن کا علم حاصل کرنا بھی ہے، اس پہ عمل حاصل کرنا، اس پہ عمل بھی کرنا ہے. اور جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے، ان کا اٹھنا قرآن، بیٹھنا قرآن، چلنا قرآن، سونا قرآن، جاگنا قرآن، بات کرنا قرآن، گردے کی ہر چیز قرآن ہے. کان خلق و قرآن، ان کا خلق عظیم قرآن ہے. ان نے گواہی دی، اپنے تن من دن سے گواہی دی کہ نہیں، قرآن جو ہے یہ ہمارے لیے جو ہے راز حیات ہے، سرچشمہ حیات ہے. اسی سے ہم نے بالکل جڑے رہنا ہے. اور یہ عملی طور دکھایا گیا ہے، عملی زندگی میں دکھایا گیا ہے کہ قرآن ہمارے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے. اس پہ آپ جمے رہیے، اس پہ آپ آگے بڑھتے رہیے. اور اس کے بعد حدیث کی طرف آئیے. حدیث جو ہے، جب تک قرآن حکیم کے ساتھ حدیث کا مطالعہ نہ کریں گے تو قرآن کی اصل جو مقصد جو ہے وہ سمجھنے میں ہمیں مشکلات آ سکتی ہے. اس لیے رسول کا پہلا کام کیا ہے کہ انسان کو واضح کرے، کلیئر کرے، کلیئر انفارمیشن دے، تاکہ انسان آگے بڑھے، اس کے بعد اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرے. افا من الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بهم الارض او یاتیهم عذاب من حیث لا یشعرون. اللہ فرماتے ہیں کیا وہ لوگ جو اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں وہ نچد ہو گئے، وہ بے پرواہ ہو گئے. ان یخسف اللہ بهم الارض، کہ اللہ تعالیٰ ان کو دھسا دے زمین میں. او یاتیہم عذاب من حیث لا یشعرون، یا ان کو عذاب دے وہاں سے جہاں سے ان کو کوئی گمان بھی نہ ہو، جہاں وہ سوچتے بھی نہ ہو. کیا انسان کو یہ معلوم نہیں ہے؟ ام امنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور، سورہ ملک کی آیت. کیا یہ لوگ یہ سوچتے نہیں ہے؟ کیا یہ بے پرواہ ہو گئے اس چیز سے کہ جو آسمانوں میں ہے اور وہ دھسا دے ان کو زمین میں اور زمین چلنے لگے. ام امنتم ان یرسل علیکم حاصبا، آمنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر. وہ کیا اسے بے خبر بے خوف ہو گئے کہ اللہ ان پہ پتھروں کی بارش کرے، اور وہ اللہ کے ڈر سے نہیں ڈرتے. ان کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ بے خوف کیوں ہو گئے ہیں؟ جو مظلوم پہ ظلم کرتے ہیں، کیا وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ان کو کوئی ڈر نہیں ہے؟ ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ان بطش ربک لشدید، اللہ تعالیٰ کی پکڑ جو ہے بہت سخت ہے، اور ان کو یہ شعور نہیں ہے. او یاخذون فی تقلبہم فما هم بمعجزین، یا اللہ تعالیٰ چاہے تو چلتے چلتے ان کو ختم کر دے. گاڑی سپیڈ میں چل رہی ہے، 80 اور 90 کی سپیڈ میں چل رہی ہے، اور اچانک ایکسیڈنٹ ہو جائے. کیا ان کو معلوم نہیں کہ آپ کا جہاز جو ہے یہ خلاؤں میں سفر کر رہا ہو اور اچانک کریش ہو جائے؟ کیا تمہاری ٹرین چل رہی ہو اچانک پٹری سے گر جائے؟ کیا اس چیز سے بے خوف ہو گئے؟ تمہاری تمام تر چیکنگ کے باوجود بھی یہ تمہارے جو چیزیں کریش ہو جاتی ہیں اور تمہیں معلوم بھی نہیں ہوتا ہے، تمہیں چلتے پھرتے اللہ پکڑ لے. او یاخذہم علی تخوف، کیا آپ کو اللہ تعالیٰ پکڑے اس حالت میں کہ تو آپ خوف کی حالت میں ہو؟ تخوف کے معنی کیا ہے؟ کہ انسان کو تھوڑا تھوڑا ڈر کر کے انسان ختم ہو جائے. کسی کوئی بیماری لاحق ہو جائے تو اس کے بعد وہ مرے، یا کوئی قوم کسی بیماری میں مبتلا ہو جائے اور آہستہ آہستہ وہ کوئی پوری قوم برباد ہو جائے. تخوف کے معنی جو ہے تنقص کے آتے ہیں. تنقص کا معنی ہوتا ہے وہی تھوڑا تھوڑا کم کر عذاب دیا جائے، اور خطرناک عذاب ہو کہ انسان کو معلوم بھی نہ ہو جائے کہ مجھ پہ عذاب ہے. اور تنقص کے معنی جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے تو انہوں نے پوچھا
یہ تنقع، یہ تخوف کے کیا معنی ہے؟ تو وہاں کس نے جواب نہیں دیا. ایک بزرگ اٹھے تو اس نے کہا کہ تنقص کے معنی جو ہے یہ تخوف کے معنی جو ہے تنقص ہی کے ہیں، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا ذکر عذاب دینا. جیسے ایک کینسر پیشنٹ ہوتا ہے، اس کو آہستہ 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 وہ اسٹیج بدلتا رہتا ہے، 1 2 3، پھر انسان ختم ہو جاتا ہے. کہا آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ انہوں نے کہا، انہیں ایک شعر میں جواب دیا. تو اس پہ حضرت عمر فاروق نے رضی اللہ عنہ نے فرمایا علیکم بدیوانکم، اب دیوان کے ساتھ جو ہے آپ بالکل اس کو پکڑو مضبوطی سے، لا تضلوا، آپ گمراہ نہیں ہو جاؤ گے. یعنی جو شعر آپ نے یاد کیا ہے یہ اس لیے کہ یہ دیوان ہے، یہ عرب کا پورا دیوان ہے، یہ ہمارا ریکارڈ ہے. تو صحابہ کرام نے عرض کیا یہ دیوان کیا ہے، یہ کون سی چیز ہے؟ قالوا وما دیوانکم، صحابہ نے کہا یہ دیوان کیا، آپ نے کون سی بات کی، یہ شعر و شاعری کیا بات کی؟ حضرت فاروق نے کہا قال شعر الجاہلیہ، کہا جو جہالت کے شعر ہیں وہ دیوان ہیں. وہ کیوں ہے؟ فإن فيه تفسیر کتابکم ومعنى کلامکم، ان اشعاروں میں قرآن کی تفسیر ہے، تمہاری کتاب کی تفسیر ہے، اور تمہارے کلام کا معنی ہے. ان الشعر دیوان العرب، اور یہ شعر جو ہے یہ عرب کا دیوان ہے، عرب کا ریکارڈ ہے. یہ کتنی خوبصورت بات کہی ہے کہ وہ واقعی چیز ہے. علامہ اقبال نے تو شاعری اس لیے تھوڑی دعویٰ کیا ہے، گر دلم بے جوہر آئینہ است ورب حرفم غیر قرآن مزمرست. یا اللہ اگر وہ میرے دل میں وہ اس میں وہ جوہر نہیں ہے میرے دل کے آئینے میں، گر دلم بے جوہر آئینہ است ورب حرفم غیر قرآن مزمرست، اگر میرا حرف جو ہے جس میں قرآن نہیں ہے تو این خیابہ راز فکرم، یہ خیابہ راز فکرم چاک کن، یہ خیابہ راز پردم چاک کن، پردے ناموں سے فکرم چاک کن. میرے فکر کے پردے کو پھینک دیجئے، جو لبادہ میں نے اوڑھ کے رکھا ہے اسلام کا اس کو چاک کر دیجئے، مجھے ذل و خوار کر دیجئے اگر میں یہ کام نہیں کر رہا ہوں. بڑی خوبصورت بات آ گئی یہاں پہ. مطلب یہ کہ ہمیں اپنے تاریخ سے واقفیت کراتی ہے یہ چیزیں، ان سے ہمیں شگف ہونا چاہیے. اس کے بعد بہت ساری چیزیں جو پیچیدگی سمجھ آتی ہے، انسان انٹیکٹ رہتا ہے. جو وہ اچھی چیز ہو، اچھی چیز کی طرف آنا چاہیے. اور قرآن حکیم کو سمجھنے کے لیے جس علم جو علم آپ کے پاس آئے اس کو حاصل کیجیے. یہ اشارہ ملتا ہے یہاں سے. آپ نے جو بھی علم حاصل کرنا ہے اس کو علم حاصل کیجیے. آپ فزکس پڑھیے، میتھمیٹکس پڑھیے، الیکٹرانکس پڑھیے، جو اس وقت ماڈرن جو ایجوکیشن ہے میڈیا پہ، باقی جو فلسفے ہیں نظریات ہیں ان کو پڑھیے. اس لیے پڑھیے تاکہ انسان کا تھنکنگ پروسیس ڈیولپ ہو جائے اور انسان جو ہے آگے نکلے، آگے بڑھے، قرآن کو سمجھے، قرآن کا پیغام بہتر طریقے سے لوگوں تک پہنچائے. یہ ہمارا کام ہے، جو رسول کا کام ہے تبین کرنا، تبیین کرنا، تبلیغ کرنا، ابلاغ کرنا. اور ہم تو امتی ہیں، ہمارا کام بھی ہے، ہمارا فرض منصبی جو ہے وہ بھی یہی ہے کہ انسان وہ چیز پکڑے اور آگے نکلے، اللہ تعالیٰ کی دین پہ کام کرے. اللہ فرماتے ہیں اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیع ظلالہ عن یمینہ وعن شمائلہ سجدا للہ وهم داخرون وللہ یسجد ما فی السماوات وما فی الارض من دابۃ والملائکۃ وهم یستکبرون یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون. اب یہاں پہ آیت سجدہ ہے، بار سجدہ کر لیجئے گا. اللہ فرماتے ہیں کہ آپ ان سایوں پہ غور نہیں کرتے ہو جو ابھی کبھی رائٹ میں ہوتے ہیں، کبھی لیفٹ میں ہوتے ہیں. اور یہ پوری کائنات جو ہے جو آسمان اور زمین میں اللہ تک کے سامنے سجدہ ریز ہے، چاہے وہ ملائکہ ہوں، چاہے وہ انسان ہوں، چاہے وہ جتنے بھی ساری مخلوقات ہیں اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہیں. یہاں پہ وہ توحید کا کنسپٹ دیا جا رہا ہے کہ انسانوں جو تم تکبر کر رہے ہو، تمہیں اللہ کے سامنے جھکنے سے کون سی چیز آری کر رہی ہے، کون سی چیز تمہیں غافل کر رہی ہے. یا ایل انسان ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے آپ نے رب کریم سے دور کر کے رکھا ہے. آپ اسے غور کیجئے، محاسبہ کیجئے. اور جس سجدے کو تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. آدمی کو نجات ملتی ہے، ہر در کے سامنے جھکنا نہیں پڑتا ہے. ہر در پہ جو جھک جائے اسے سر نہیں کہتے.
در در پہ جو جھک جائے اسے در نہیں کہتے. کعبے میں ہر سجدے کو کہتے ہیں عبادت, میں خانے میں ہر جام کو ساغر نہیں کہتے. تو یہ چیز ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. اللہ کے سامنے جھکنا ہے, اللہ تعالیٰ کی توحید کی آبیاری کرنی ہے, اس کو آگے لے جانا ہے, اس پیغام کو آگے لے جانا ہے. اور اس کے بعد جو بھی ذرائع ہوں, جو بھی وسائل ہوں, جو بھی ریسورسز ہوں, ہیومن ریسورس ہو, فزیکل ریسورس ہو, جو بھی ریسورس ہو, اس کو استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کے دین کو آگے لے جانا, اس کے مصائب پہ, مشکلات پہ صبر کرنا, عزائم سے, ہمت سے کام لینا. اور اس کے بعد جو فریبی ہیں شیطان کے خوف سے ڈرنا نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈرنا, اللہ سے ڈرنا. یہ ہمیں قرآن کا پیغام ہے. قرآن ہمیں یہ بھی سبق دیتا ہے. اللہ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں, یا اللہ ہمیں قرآن کی ان الفاظ پہ غور کرنے کی توفیق عطا فرما, ہماری زندگی میں تبدیل لا, ہماری زندگی میں موقع دے کہ ہم سمجھ جائیں اور اس پیغام امن کو, اس پیغام امن و افتخار کو لوگوں تک پہنچائیں, اور اللہ تعالیٰ کے دین کو ہر انسان تک پہنچائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.